بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے اور میری رب کی رحمت اس مہینے میں بڑے جوش میں ہوتی ہے۔ روزہ، یہ عربی زبان میں اس کو صوم کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے رکنا یا روکنا، رکنے کے معنی ہے، اور اصطلاح کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روکنا اور مباشرت سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ بڑے فضائل روزے کے احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے اندر روزے کو رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ پاک اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہر نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ لہٰذا یہ جو اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا اور تمام لغویات اور فحشات سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ جہاں حدیث کے اندر روزوں کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، اس طرح روزہ چھوڑنے پر بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، گو کہ بعد میں اس روزے کو رکھ بھی لے، فرمایا اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اگر وہ ساری زندگی بھی اس روزے کے بدلے روزے رکھ لے تو اس روزے کے اجر و فضیلت اور ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طرح روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس طرح جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا اللہ کے غضب اور عتاب کے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا روزوں کا جو مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے مسائل بھی درپیش آتے ہیں، تو روزوں کے بہت سارے مسائل لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی روزے کے حوالے سے جس طرح انجیکشن لگوانے کا مسئلہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ کان کے اندر دوائی ڈالنا، ناک میں، تو بہت سارے مسائل لوگوں نے پوچھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس ویڈیو کے توسط سے تمام مسائل کا میں جواب دے دوں تاکہ تب سب تک یہ مسئلے پہنچ جائیں اور روزے رکھنے کے اندر ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ پہلا سوال میرے پاس آیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ آسان مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال آتا ہے جی، کیا انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، روزہ کی حالت میں انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال آیا ہے، کیا روزے کی حالت میں جو ہے وہ آکسیجن لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں جی روزے کی حالت میں جو ہے آکسیجن لے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس آکسیجن کے ساتھ کوئی اجزاء بھی شامل ہو دوائی کے تو تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خالص آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جی پوچھا جی کہ شوگر کے مریض کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ روزہ رکھے یا چھوڑ دے؟ اگر شوگر کے مریض کو بیماری کا عارضہ اتنا لاحق ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر عارضہ اتنا لاحق نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ میں خود بھی شوگر کا مریض ہوں، لیکن چونکہ طبیعت اجازت دیتی ہے اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جی پوچھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ حلق تک جاتا ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں روزے کی حالت میں غلطی سے کسی نے بھول کر کھا پی لیا، فرمایا اگر کوئی بھول کے کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو کھاتا پیتا دیکھ لیا، اگر آدمی صحت مند ہے تو اس کو فوراً بتا دینا چاہیے کہ روزہ ہے، لہٰذا تم اپنا روزہ جو ہے برقرار رکھو، اس کو روک دینا چاہیے کھانے سے۔ اگر آدمی کمزور ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بے شک کھا لے، اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے
اگلا جی سوال پوچھا ہے کسی کو بخار اتنا تیز ہو گیا تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اگر بخار اتنا تیز ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے میں اختیار ہے، کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے اور چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے، آج کل تو سہولیات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا روزے کی حالت جو ہے سفر میں بھی روزہ جو ہے رکھنا افضل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی نے منہ بھر کے قے کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ چیز منہ سے باہر آ رہی ہے۔ ہاں اگر الٹی تھوڑی منہ کے اندر آئی اور واپس گلے کے اندر چلی گئی تو پھر یہ روزے کو توڑ دے گی، اگر حلق سے ہی پلٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے منہ میں انگلی ڈال کے زبردستی الٹی کی کوشش کی اور الٹی ہوگی تو بھی وہ روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں جی اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص کسی دن بے ہوش ہو گیا تو کہتے ہیں جی جتنے دن بھی وہ بے ہوش رہے گا اتنے دنوں کی روزے کی وہ قضا کرے گا۔ اچھا اسی طرح اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو احتلام جو ہے یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص ناپاک تھا، غسل واجب تھا، لیکن اس نے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر دی، اگر جان بوجھ کے کی تو اس پر روزے کا کفارہ بھی ہے اور روزے کی قضا بھی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ اس کے بدلے رکھے گا، قضا ایک روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 60 روزے بھی وہ رکھے گا۔ اسی طرح کسی عورت نے روزہ رکھا لیکن وہ حائضہ ہوگی، اس کا مستحاضہ کا اس کا خون جاری ہو گیا تو فرمایا یہ چیز بھی اس کے روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں جی روزے کی حالت میں کلی کرنا بار بار منہ خشک ہو جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ خشک ہو جائے تو کلی کرنا جائز ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ جو ہے روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس سے ذائقہ منہ کے اندر جاتا ہے جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو روزے کی حالت میں جو دانت نکلوانا، کہتے ہیں جی دانت نکلوا سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خون حلق سے نیچے نہ چلا جائے، اگر خون چلا جائے گا تو وہ روزے کو توڑ دے گا۔ اسی طرح پوچھا کہ سحری کرنا کیا روزے کی لازمی ہے؟ جی سحری کرنا مسنون ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سحری کرتا ہے تو فرشتے اس پر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں، اور سحری کرنے والوں پر جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہاں کسی دن سحری چھوٹ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جتنے مسائل میں نے بیان کیے، اس کے علاوہ ویڈیو کی اسکرین پر جو ہے آپ کو ایک نمبر آ رہا ہوگا، کسی ساتھی کو کوئی مسئلہ دوبارہ پوچھنا ہو تو وہ اسکرین پر جو ہے واٹس ایپ پر میسج کر کے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔